اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس ماہ مغفرت اور ماہ رحمت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موضوع فضیلت ماہ مبارک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن کسی چیز کی فضیلت، عظمت اور اہمیت اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ چیز پروردگار عالم سے منسوب ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا مہینہ۔ ان میں ایک خصوصیت اور فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے، یعنی اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر اللہ وہو ربیع الفقراء۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور یہ غریبوں کے لیے فصل بہار ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اسے قرآن کی بہار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جس میں ضیافت الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، اور اس مہینے میں مسلسل رحمت پروردگار اپنے بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہے، اور بندہ نماز، روزے، استغفار اور توبہ کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان سنہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو لوگ ہمیشہ یہ امید کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام اس مہینے کی عظمت کے سلسلے میں ماہ شعبان کے آخری ایام میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگوں، اللہ کا مہینہ اپنی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے ایام تمام مہینوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے برتر ہیں، اس کے لمحات و لحظات تمام مہینوں کے لمحات و لحظات سے افضل ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح الہی ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے، تمہارے جو بھی اذکار و افعال ہیں اس مہینے میں، جو تمہاری دعائیں ہیں وہ مستجاب ہیں، تمہارے اعمال قبول ہیں۔ لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ذریعے سے، پاک دلی کے ذریعے سے یہ دعا کرو کہ پروردگار عالم اس مہینے میں تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ ناظرین، یہ خطبہ شعبانیہ بہت طویل خطبہ ہے۔ میں اس کے اہم ترین فراز جو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا ہے بس اس پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، غریبوں اور ناداروں کی مدد کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کو سلام کرو،
اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ اس کے بعد اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام آگے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک روزے دار کو افطاری دے، افطار کرائے، تو پروردگار عالم اسے اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مجمع میں سے کچھ اصحاب پیغمبر اٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ قدرت نہ ہو کہ ہم کسی کو افطاری دے سکیں تو پھر ہم کیا کریں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ آدھا خرمے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دو، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو لوگوں کو افطار کراؤ تاکہ پروردگار عالم تمہارے اوپر سے آتش جہنم کو حرام قرار دے دے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ اس کے بعد اس خطبے میں پیغمبر اسلام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، آگے جا کر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے تمہارے اوپر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تمہارے اوپر اس دروازے کو بند نہ کرے، اور اس مہینے میں اللہ نے جہنم کے دروازے کو تم پر بند کر دیا ہے، لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو کہ وہ اس دروازے کو تم پر نہ کھولے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیاطین زنجیروں میں قید ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تم پر انہیں مسلط نہ کرے۔ اور اس خطبے کے آخری میں جب خطبہ تمام ہو گیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس مہینے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، اس مہینے کا بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم کے اس پیغام کو رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ کے آخری میں ارشاد فرمایا اپنے اس نورانی کلام میں کہ سب سے افضل اور بہتر عمل ماہ رمضان میں گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان اس ماہ مبارک رمضان میں محرمات الہی سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، پروردگار عالم سے یہ دعا کریں کہ جہاں اس نے ہمیں نماز، روزہ، توبہ و استغفار، دعا اور مناجات کی توفیق عطا کرے اس ماہ مبارک رمضان میں، وہیں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ حضرات کی تمام عبادات کو اس ماہ مبارک رمضان میں قبول فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ